اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں سورۃ الفلق کی مختصر تشریح اور وضاحت کی گئی تھی، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ دو صورتیں ہیں جو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جو 11 آیتوں والی دونوں صورتیں ہیں، اور ایک ساتھ اللہ نے ان دو صورتوں کو نازل فرمایا تھا، اور اس کا پس منظر، شان نزول، سبب نزول بھی پیش کیا گیا تھا کہ کس تناظر میں اور کس پس منظر میں یہ دو صورتیں نازل ہوئی تھی، اور پھر اس صورت کے اندرونی جو مضامین ہیں کہ کس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے، کن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ان صورت میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہمیشہ بندے نے مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، اور بنیادی جو مضمون تھا من شر ما خلق، کہ جتنی بھی مخلوقات ہے، مخلوقات کے شر سے بندہ اللہ تعالیٰ کی کیا مانگتا ہے؟ پناہ مانگتا ہے، کہ مخلوق میں چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، جانور ہو، چرند پرند ہو، جو بھی مخلوق جس کا جو بھی شر ہے، اے اللہ ان مخلوق کے شر سے میں تیری کیا چاہتا ہوں؟ پناہ چاہتا ہوں۔ یہ سورہ فلق میں بتلایا گیا تھا، اور اسی کی مناسبت سے یہ دوسری صورت سورۃ الناس جو جوڑے والی صورت ہے، یہ عجیب قرآن کریم کی ترتیب ہے کہ قرآن کریم کی جو ابتدائی دو صورتیں ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، جو دو بڑی صورتیں ہیں قرآن کریم کی، تو یہ بھی ایک جوڑے والی صورت ہے جس کو حدیث میں زہراوین کہا جاتا ہے، زہراوین کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دو صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین کا مطلب کہ پناہ، ایسی صورتیں کہ جس میں پناہ کا تذکرہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے پناہ، اللہ تعالیٰ کی کیسے پناہ مانگنی چاہیے، اور کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، یہ سورہ فلق اور سورہ ناس میں تعلیم دی گئی ہے۔ یہاں سورۃ الناس جو قرآن کریم کی سب سے آخری صورت ہے، اس میں بھی تقریباً یہی مضمون ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ کن باتوں سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، فوراً پیچھے ہٹنے والے شیطان کے وسوسے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یہ سورہ ناس ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہی پناہ اللہ کی ہمیشہ مانگنی چاہیے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن سورہ فلق کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی فقط ایک ہی صفت کا تذکرہ فرمایا، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق کی۔ فلق بتلایا گیا تھا، صبح کی روشنی کو کہا جاتا ہے، کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور وہاں پر پھر دیگر چیزوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ کن کن چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت کا تذکرہ تھا، رب ہونے کا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی صفت کا تذکرہ ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا تذکرہ ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا تذکرہ ہے۔ مستقل 3 صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہاں صرف اللہ کے رب ہونے کا تذکرہ کیا گیا، یعنی سورۃ الفلق کے اندر، اور اس کے اندر جن چیزوں سے پناہ چاہی گئی ہے،
وہ چیزیں جو بظاہر انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے جسمانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، مخلوق میں سے، چاہے وہ انسان ہو جو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، چاہے وہ جانور ہو یا اور کوئی چیزیں ہو، یا جادو وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جادو کے ذریعے سے انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے، انسان کی دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں مستقلاً اللہ پاک جن چیزوں کا تذکرہ فرما رہے ان میں ایسا اتنا بڑا نقصان ہے کہ وہ نقصان انسان کو آخرت کے نقصان تک پہنچا سکتا ہے۔ سورۃ الفلق کے اندر جو نقصان ہے وہ نقصان فقط دنیا کی حد تک محدود ہے، تو وہ دنیا میں رہنے والے نقصانات سے اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے سورۃ الفلق کے اندر۔ اور سورۃ الناس کے اندر جو نقصان ذکر کیا گیا ہے، اگر اس نقصان سے بچنے کی انسان نے اور ایک ایمان والے نے فکر نہیں کی تو ایسی صورت میں وہ نقصان اتنا آگے بڑھ سکتا ہے کہ وہ نقصان انسان کی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مستقلاً اپنی 3 صفات کا تذکرہ فرمایا کہ بھئی رب الناس کی پناہ مانگی جاوے، ملک الناس کی پناہ مانگی جاوے اور الہ الناس کی پناہ مانگی جاوے، چونکہ معاملہ بڑا سنگین ہے، انسان کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے مختلف اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کو مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد کو مانگنا چاہیے۔ یہاں پر جو سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کی صفت ذکر کی گئی ہے وہ رب ہونے کی ہے نا۔ رب، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور یقیناً ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ضمن میں رب کے تعلق سے بات آ چکی ہے کہ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو اور پالنے والے کو۔ عامتاً اس کا ہم سمجھنے کے لیے مطلب یہی کرتے ہیں کہ رب کا مطلب وہ ذات جو پالنے والی ہے، وہ ذات جو تربیت کرنے والی ہے، اور ایسی تربیت اور ایسی پالنے والی کہ لمحہ بلمحہ اس کو جو ضرورت ہے وہ ضرورت وہ اس کو پورا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس لیے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ بول نہیں سکتا، کچھ مانگ نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس بے زبان بچے کے اندر، چونکہ اس میں زبان نہیں ہے، بولنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی طاقت ڈال دی ہے کہ وہ اس انداز سے روتا ہے کہ اس کے رونے کو اس کی ماں سمجھ جاتی ہے اور اس کی ضرورت کو کیا کر لیتی ہے؟ پورا کر لیتی ہے کہ بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر بچہ روئے تو ماں سمجھتی ہے کہ اس رونے کی وجہ سے اس کو بھوک لگی ہے، یا بچہ روئے تو ماں کبھی یہ سمجھتی ہے کہ وہ شاید گندگی میں لت پت ہے، اس وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی اور تکلیف ہو رہی ہے، ماں برابر جان لیتی ہے۔ تو یہ ماں کے دل میں ڈالنے والی بات، یہ ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، کہ اللہ لمحہ بلمحہ اس طریقے سے گویا کہ تربیت فرماتے رہتے ہیں۔ اور پھر وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، چلنے کے قابل ہوتا ہے، تو چلنا یہ اللہ سکھاتے ہیں، اس کے پیروں میں وہ جان، اس کے پیروں میں وہ طاقت اللہ ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم جب جانور کو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی جانور پیدا ہوتا ہے تو اس کو جانور کو چلانے کے لیے اس کو سکھانا نہیں پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بکری کا بچہ اگر پیدا ہو گیا تو کیا وہ بکری کے بچے کو چلانے کے لیے اس کو پریکٹس دلائی جاتی ہے؟ نہیں، وہ بکری کا بچہ خود بخود چل جاتا ہے۔ کوئی چوزا پیدا ہو گیا ہے نا، مرغی کا بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بچہ پیدا ہوتے ہی چلنے لگ جاتا ہے۔ تو کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کا بچہ بھی پیدا ہوتے ہی چلنا سیکھ جائے؟ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے، لیکن چونکہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، تو اس حیثیت سے ایک انسان کی محبت دوسرے انسان کے دل میں بیٹھنی چاہیے۔ ایک ماں کی محبت بچے کے دل میں اور بچے کی محبت ماں کے دل میں بیٹھنی چاہیے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے ضرورت کی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو کمزور سے کمزور تر پیدا فرماتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک اس بچے کو طاقت نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ لمحہ بلمحہ طاقت نصیب کرنا اور اس کا بڑا ہونا، یہ گویا کہ ایک تربیت ہی ہے، یہ بھی ایک قسم کی کیا ہے؟ تربیت ہے، جو تربیت اللہ پاک فرماتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے اللہ رب الناس ہے، لوگوں کی کیا ہے؟ رب ہے۔ اسی طریقے سے یہاں ایک صفت یہ ذکر کی گئی ہے دوسری، ملک الناس، اللہ لوگوں کا مالک ہے۔
جیسے کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا کیا ہے؟ وہ مالک ہے۔ تو صرف قیامت کے دن کا مالک نہیں بلکہ دنیا کا بھی مالک ہے، ہر چیز کا اللہ مالک ہے، عالم دنیا کا مالک ہے، عالم آخرت کا مالک ہے، انسانوں کا مالک ہے، جنات کا مالک ہے، شیاطین کا مالک ہے، ہر چیز اور ہر مخلوق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے طرف اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے الہ الناس، لوگوں کا وہ معبود ہے۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، یعنی عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی کرنی چاہیے۔ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ انسانوں کے معبود ہیں اور انسان یہ اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت اس نے کرتے رہنی چاہیے۔ یہاں پر جو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو 3 صفتیں ذکر فرمائی ہیں، وہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مشرکین انہی 3 صفتوں کے اندر شرک کیا کرتے تھے کہ رب اللہ کو تنہا نہیں مانتے تھے، رب ماننے میں کسی اور کو بھی شریک کرتے تھے۔ اللہ کو تنہا مالک نہیں مانتے تھے، مالک ماننے میں کسی اور کو شریک کرتے تھے۔ اللہ کو تنہا معبود نہیں مانتے تھے بلکہ معبود ماننے میں کسی اور کو بھی کیا کرتے تھے؟ شریک کرتے تھے۔ تو ان مشرکین کے عقیدے کی نفی کی خاطر اور ان کی تردید کی خاطر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان 3 صفتوں کا یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ گویا انسان کے 3 زمانے کی طرف ان 3 صفتوں کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا ہے۔ انسان کے اوپر 3 حال آتے ہیں، ایک اس کا بچپن ہوتا ہے، ایک اس کی جوانی ہوتی ہے اور ایک اس کا بڑھاپا ہوتا ہے۔ تو رب الناس سے انسان کے بچپن کی طرف اشارہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو ابھی شروع میں کہا گیا، تو یہاں ظاہر بات ہے کہ اس کو تربیت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس کو تربیت کی اور اس پر اس کی نگرانی کی اور اس کی نگہداشت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو رب الناس سے انسان کے بچپن کے زمانے کی طرف گویا کہ اشارہ کیا گیا ہے۔ اور ملک الناس، اللہ مالک ہے، تو ظاہر ہے کہ یہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو جوان ہونے پر انسان کے اندر ایک خوبی اور ایک کیفیت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان چیزوں کا مالک بننا شروع ہو جاتا ہے نا۔ جوان ہونے کے بعد کماتا ہے، نوکری کرتا ہے تو گھر کا مالک بنتا ہے، اولاد کا مالک بنتا ہے، کسی کے ساتھ نکاح کر لیا تو اس حیثیت سے اس بیوی کا وہ مالک ہو جاتا ہے، دیگر پراپرٹیز کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو صفت ملکیت یہ جوانی میں انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس طرف اشارہ کیا گیا اور اس جوان کو یہ سمجھایا گیا کہ تو وقتی اور ظاہری طور پر چیزوں کا مالک ہے، لیکن اصل مالک تو تیرا اللہ ہے، اصل مالک تو تیرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور پھر الہ الناس سے بڑھاپے کی طرف اشارہ یہ کیا گیا کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر تو پھر اپنے مشاغل کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی مشغولیت کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کو معبود سمجھتے ہوئے عبادت کرنے کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے عبادت کی طرف بڑھاپے میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے در حقیقت یہاں صفت الہ کا ذکر کر کے انسان کے بڑھاپے کے عالم اور بڑھاپے کے مرحلے کی طرف در حقیقت اللہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 صفتوں کا تذکرہ فرمایا نا کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی، کس ذات کی میں پناہ مانگتا ہوں؟ جو ذات لوگوں کا رب ہے، اس ذات کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اس ذات کی میں پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا مالک ہے، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا کیا ہے بھائی؟ بادشاہ ہے۔ اسی طرح اس ذات کی میں پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا معبود ہے، یعنی لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، عبادت انجام دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے اصل مضمون ذکر فرمایا کہ اللہ کی ہم پناہ تو چاہ رہے ہیں، لیکن کس چیز سے پناہ چاہ رہے ہیں؟ پناہ ایک ہے کہ کسی کی پناہ چاہنا اور ایک ہے کہ کسی سے پناہ چاہنا، دونوں میں فرق ہے نا۔ کہ ہم اللہ کی مدد چاہ رہے، اللہ کی پناہ چاہ رہے فلانے کام سے، تو وہ کام کیا ہے اور وہ چیز کیا ہے جس سے اللہ کی پناہ مختلف صفتوں کو یاد کر کے اللہ کی پناہ چاہی جا رہی ہے؟ وہ کیا ہے کہ من شر الوسواس الخناس، کہ ہم اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے، وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹنے والے اور نظر نہ آنے والے شیطان کے شر سے۔ اے اللہ ہم تیری کیا چاہتے ہیں؟ پناہ چاہتے ہیں، سمجھے؟ تو یہاں پر بنیادی طور پر
کس چیز سے پناہ چاہی گئی ہے؟ وسوسے سے۔ کس سے پناہ چاہی گئی ہے؟ وسوسے سے۔ اور یہ وسوسہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اور یہاں وسوسے سے پناہ چاہی گئی، جیسے ابھی شروع میں کہا گیا کہ سورہ فلق کے اندر کون سے نقصانات تھے؟ دنیاوی نقصانات، جو انسان کے جسم سے، انسان کی مال و دولت سے زیادہ سے زیادہ متعلق تھے۔ ایک حاسد جو حسد کرتا ہے تو یا تو اس کے خوبصورتی پہ کرے گا، اس کے جسم کے وجود پر کرے گا، یا تو مال و دولت پر کرے گا زیادہ سے زیادہ۔ اور یہ مال و دولت، انسان کے جسم کا وجود، ان ساری چیزوں کا تعلق تو فقط دنیا سے ہے۔ لیکن سورہ ناس کے اندر جو نقصان ہے وہ نقصان بہت بڑا نقصان ہے کہ یہ نقصان انسان کو آخرت کی تباہی کی طرف کیا کر سکتا ہے؟ لے جا سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر خصوصیت کے ساتھ صرف ایک چیز سے سورہ ناس میں پناہ چاہی گئی ہے، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ وسوسہ۔ کیا ہے؟ وسوسہ۔ اور وسوسہ در حقیقت گناہ کی ابتدا ہے۔ وسوسہ کے معنی خیالات، برے خیالات۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ برے خیالات جو دل میں انسان کے آتے ہیں اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ وسوسہ در حقیقت گناہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ انسان کوئی بھی گناہ کرے، لیکن گناہ کرنے سے پہلے اس گناہ کو دل میں پہلے کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے۔ ہے کہ نہیں؟ ڈائریکٹلی کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ پہلے اس گناہ کا خیال اس کے دل میں آتا ہے۔ اب جب خیال دل میں آ گیا اور اس کے اوپر وہ غور و فکر کرتے رہتا ہے اور اس کو نکالنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، حتیٰ کہ پھر وہ وسوسہ اس کا عزم اور ارادہ بن جاتا ہے۔ وہ وسوسہ اس کا عزم اور کیا بن جاتا ہے؟ ارادہ بن جاتا ہے، مضبوط۔ اور جب وہ عزم اور ارادہ ہو گیا تو پھر انسان اس گناہ کو کیا ہے؟ کر بیٹھتا ہے۔ انسان اس گناہ کو کر بیٹھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کوئی بھی گناہ ہو، کسی کے دل میں، چور کے دل میں خیال آیا کہ مجھے چوری کرنی ہے، تو چور چوری ڈائریکٹلی نہیں کرے گا بلکہ خیالات دل میں لائے گا کہ مجھے فلانے کی چوری کرنی ہے، فلانے کے مال کو ہڑپ کرنا ہے۔ یا اللہ نہ کرے بدکاری کرنے والا بدکاری کا خیال پہلے دل میں لائے گا کہ مجھے بدکاری کرنی ہے، اور پھر اس کے تعلق سے دل میں سوچتا رہے گا سوچتا رہے گا۔ تو اسی سوچنے کا نام کیا ہے؟ وسوسہ ہے۔ اسی سوچنے کا نام کیا ہے؟ وسوسہ ہے۔ اور سورۃ الناس میں اسی وسوسے سے اللہ کی رب الناس کا دل میں خیال کرتے ہوئے اور ملک الناس کا دل میں خیال کرتے ہوئے اور الہی الناس کا دل میں خیال کرتے ہوئے بندے کو کیا کرنی چاہیے؟ پناہ مانگنی چاہیے۔ اس لیے کہ وسوسہ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ وسوسہ کیا ہے؟ بہت بری چیز ہوتی ہے، جو گناہ کی ابتدا ہوتی ہے، جو در حقیقت گناہ کی کیا ہے؟ ابتدا ہوتی ہے۔ اور ایک یہ کہ یہ وسوسہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے دل میں آئے گا، اس سے انکار نہیں ہے۔ دل میں وسوسے کا آ جانا برا ہے ایسا نہیں، دل میں وسوسہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے تو ضرور آئے گا، ورنہ وہ انسان ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ خیالات غلط اور گناہ کے خیالات یہ فرشتوں کو نہیں آ سکتے، فرشتوں کو کبھی وسوسہ لاحق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ صفت ڈالی ہی نہیں گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہی نہیں۔ ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے دل میں فجور کو بھی ڈال دیا ہے اور تقوی کو بھی ڈال دیا ہے۔ یعنی انسان کبھی اپنے دل سے گناہ کا بھی تصور کرتا ہے اور کبھی اپنے دل سے نیکی کا بھی کیا کر لیتا ہے؟ تصور کر لیتا ہے۔ تو انسان ہونے کی حیثیت سے وسوسہ تو آئے گا، لیکن جہاں انسان کے دل میں وسوسہ آئے تو اس وسوسے کو ختم کرنے کی انسان نے فکر اور کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی سب سے بہترین کوشش یہی ہے کہ سورۃ الناس میں اس کو بتلایا گیا کہ سب سے پہلے انسان اللہ کی پناہ مانگے۔ سب سے پہلے انسان کیا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگے۔ اس لیے دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب شیطان تیرے دل میں خیال ڈالے برائی کا، جب شیطان تیرے دل میں برائی کا خیال ڈالے تو فاستعذ باللہ، فوری طور پر اللہ کی پناہ مانگ لے۔ فوری طور پر اللہ کی کیا ہے؟ پناہ مانگ لے۔ ہم کیا کریں؟ جب بھی دل میں گناہ کا خیال ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ مجھ کو معاف کر دے، مجھ کو بچا لے، یہ اللہ سے ہم دل میں ارادہ کرے اور اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ اس گناہ سے ہماری کیا کرے گے؟ حفاظت فرمائے۔
اور جتنا ممکن ہو سکے اس برائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہمارے سامنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سیرت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ مشہور ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے نا، کہ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گناہ کا موقع آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گناہ کا موقع آیا کہ وہ عورت نے ورغلانے کا اور بہکانے کا ارادہ کیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 کام کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے کام کیے؟ 2 کام۔ اور نبیوں کی سنت ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، نبیوں کا طریقہ ہی ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کا اور اللہ سے قریب ہونے کا در حقیقت ذریعہ ہے۔ تو قرآن کریم بتلاتا ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 2 کام کیے۔ جب اس طرح گناہ کا موقع آ گیا کہ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانا چاہا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، قرآن کی آیت ہے، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اب اس کی تشریح کی طرف میں نہیں جاتا، بس اس طرف اشارہ ہے کہ اس عورت نے جب بہکانے کا اور ورغلانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ کیا تھے؟ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ۔ قرآن بتلاتا ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، یہی سورہ ناس ہم کو بتلا رہی ہے، یہی تعلیم دے رہی ہے کہ جب بھی گناہ کا خیال آئے یا گناہ کا منظر سامنے آئے یا گناہ کا موقع سامنے آئے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ معاذ اللہ، ہم اللہ کی کیا کریں؟ پناہ چاہیں۔ اور جب بھی دل میں خیال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بائیں جانب پڑھ کے تھتکار دیں۔ یہ بھی سنت حدیث سے ثابت ہے کہ بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا جو بھی یاد ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اس طرح پڑھے اور بائیں طرف اس طریقے سے تھتکار دے تو انشاءاللہ ہم وسوسے سے بچ سکتے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی پناہ چاہیے۔ اور دوسرا کام حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ اللہ کی پناہ چاہی، اور دیکھ رہے یوسف علیہ السلام کہ اس عورت نے محل کے سارے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ ایک دروازہ نہیں تھا، چند ایک دروازے تھے، ہر دروازے پر اس نے لاک لگا دیا۔ ایک پورا واقعہ ہے وہ کہ سارے درباریوں کو گھر سے نکال دیا، کام کرنے والوں کو، نوکر کو، سرونٹ کو گھر سے نکال دیا، اور پورا اس عورت نے ارادہ کیا تھا کہ آج میں اپنی ہوس کو پوری کروں گی۔ اور اس حیثیت سے دروازے جو کثیر دروازے تھے، محل کے بڑے بڑے دروازے ہوتے، اس پر اس نے تالے لگا دیے۔ ظاہر ہے کہ جب تک ایک اسباب کے درجے میں انسان یہی سوچے گا کہ بھئی جب تالا لگا ہوا دروازہ ہے تو اس دروازے کے قریب جانے کا کیا فائدہ؟ جب تک کہ اس کو چابی سے کھولا نہ جائے وہ دروازہ کھل سکتا ہے؟ نہیں کھل سکتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی سنت ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہی ہے اور اس بات کا سبق دے رہی ہے کہ سب سے پہلے گناہ کا منظر دیکھنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ چاہی، معاذ اللہ، یہ الفاظ قرآن نے بتلائے۔ اور دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ اس گناہ کی جگہ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس گناہ کی جگہ سے کیا ہے؟ بھاگنا شروع کر دیا، حالانکہ جان رہے کہ دروازہ جب تک کھولے نہیں کھل نہیں سکتا، مگر گناہ کے مقام سے بھاگنے کا انہوں نے ارادہ کیا اور بھاگنے لگے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ اس طریقے سے ظاہر ہوا کہ جس دروازے کے قریب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچنے لگے، خود بخود اللہ کی طرف سے وہ دروازہ خود بخود کھلتا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام باہر کیا ہو گئے؟ نکل گئے اور گناہ کے محل اور مقام سے دور ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ اپنے بس کی کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد خود بخود کیا ہے؟ شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو گناہ کا جب منظر ہم دیکھیں اور گناہ کا موقع جب ہمارے سامنے آئے کہ اس موقع میں اور اس تناظر اور اس منظر میں گناہ کرنا ہمارے لیے بہت ہی ایزی ہو جائے اور بہت ہی آسان ہو جائے کہ بہت آسانی سے میں وہ گناہ کر سکتا ہوں، لیکن پہلا کام ہم یہ کریں اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، کم سے کم سورہ ناس تو بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ ناس پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور پھر اس گناہ سے تھوڑا دور ہونے کی کوشش کرے، اللہ کی مدد داخل شامل حال ہوگی۔ اور اس موقع پر بندہ جب گناہ نہیں کرے گا اور بچے گا، جو بظاہر اس موقع پر تھوڑی سی تکلیف ہوگی، لیکن اس تکلیف کے بعد اس کو ایک ایسی لذت ملے گی جس لذت کا وہ تصور نہیں کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی غیر عورت پر
نظر پڑنے کا موقع آئے اور وہ بندہ اپنے آپ پر قابو رکھتے ہوئے اس پر نظر نہ ڈالے تو اس وقت ایک عجیب انسان کی کیفیت ہوتی ہے، شیطان اندر سے ہچکولے دیتا ہے اور شیطان یہ وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ نہیں دیکھ لے، لیکن ہم اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو اوپر نہ اٹھائے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اور پورا موقع جب نکل جائے گا تو اس وقت اس کے دل میں ایمان کی لذت وہ خود کیا کرے گا، محسوس کرے گا، اپنے دل میں ایمان کی لذت خود محسوس کر لے گا۔ تو بہرحال سورۃ الناس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم ان گناہوں کے موقع پر جب دل میں خیالات آئے، وسوسے آئے، تو یہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی ہم سبیل اختیار کریں اور طریقہ اختیار کریں۔ اور ظاہر ہے کہ اگر انسان کے دل میں وسوسہ آتا ہے تو یہ وسوسہ آنا، اس پر اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ نہیں ہے، وسوسے پر اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ نہیں ہے، غلط خیالات پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں، اس خیالات کو ہم آگے بڑھائیں اور گناہ کا عزم اور ارادہ کر کے گناہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ گناہ کی پکڑ فرماتے ہیں جب تک کہ ہم توبہ نہ کریں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بھی وسوسے کے تعلق سے بہت سی جگہوں پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ تو گناہ انسان کرنے سے پہلے گناہ کا خیال دل میں لاتا ہے تو اسی خیال کو وسوسہ کہتے ہیں، اور وسوسے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے خون میں شیطان انسان کے وجود میں ایسے رہتا ہے اور اتنی سرعت کے ساتھ رہتا ہے جیسے انسان کے وجود کے اندر خون دوڑتا ہے۔ بھئی خون کتنا تیزی کے ساتھ انسان کے جسم میں دوڑتے رہتا ہے، تو اسی طریقے سے شیطان انسان کے اندر دوڑتے رہتا ہے کہ کہیں موقع ملے اس کو میں بہکانے کی کوشش کروں، کہیں موقع ملے اس کو میں راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کروں۔ یہ عجیب شیطان نے بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہر انسان کے ساتھ کیا ہے؟ ایک شیطان مقرر ہے، جو شیطان ہمیشہ اس کو بہکاتے رہتا ہے اور اس کو راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کریم نے بتلایا کہ شیطان کی پکڑ اتنی مضبوط نہیں ہوتی ہے، شیطان کی پکڑ اتنی مضبوط نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ پر شیطان کی پکڑ کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، کہ شیطان کی پکڑ تو بڑی کمزور ہوتی ہے، شیطان کی پکڑ بڑی کمزور ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کے دل میں شیطان غلط خیالات ڈالتا ہے اور اس وقت بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کرنے کی وجہ سے شیطان فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، شیطان فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر دیکھیے لفظ شیطان کے لیے لفظ خناس کا ذکر فرمایا ہے۔ شیطان کو مختلف ناموں سے قرآن کریم نے یاد کیا ہے اور ذکر کیا ہے۔ شیطان کو ابلیس بھی کہا گیا، لفظ ابلیس بھی قرآن میں موجود ہے، شیطان بھی قرآن میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے خناس کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ خناس بھی شیطان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور خناس کہتے ہیں بہت زیادہ پیچھے ہٹنے والے کو، بہت جلد پیچھے ہٹنے والے کو۔ تو کیا مناسبت ہے؟ شیطان کو خناس کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک مطلب تو یہ پیش کیا گیا ہے کہ شیطان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب کسی کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، نافرمانی کی طرف مائل کرتا ہے، تو مائل کر کے وہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتا ہے، گویا کہ میں دوشی نہیں ہوں، دوشی وہی ہے، میں دوشی نہیں ہوں، مجرم تو اصل وہی ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جب جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہ جہنمی شیطان کے پاس جائے گے، اور جہنمی کس کے پاس جائے گے؟ شیطان کے پاس جائے گے، اور کہے گی کہ تیرے بہکانے کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے، اور تیرے بہکانے کی وجہ سے آج ہم جہنم کے مستحق ہو گئے، اس پر اب تو کچھ نہیں کہتا آج؟ تو شیطان کہے گا فلا تلومونی، قرآن کہہ رہا ہے فلا تلومونی، مجھ کو ملامت مت کرو، میں نے تو صرف بہکایا، آگے کا کام تو تم نے کیا ہے۔ ولوموا انفسکم، اپنے آپ پر ملامت کرو، اپنے آپ کو کوسو، مجھے مت کوسو، میں نے تو صرف بہکا کر پیچھے ہٹنے کا کام کیا، اصل گناہ کا کام تو تم نے کیا ہے۔ تو اس وجہ سے خناس، شیطان کو خناس اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شیطان گناہ کی طرف دھکیل دیتا ہے اور خود کیا ہو جاتا ہے؟ پیچھے ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اور ایک معنی خناس کا یہ لیا گیا جو میں نے ابھی شروع میں کہا کہ شیطان گناہ کا وسوسہ تو دل میں ڈالتا ہے، گناہ کے خیالات تو دل میں ڈالتا ہے، مگر جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، تو اس کا ذکر کرنا بندے کا ایسا ہی ہے جیسے کہ شیطان کو دھکے مار کر دور کرنا، شیطان کو دھکے مار کر دور کرنا۔ ہم نے ذکر کر لیا اللہ کا، پناہ مانگ لی اللہ کی، فوراً شیطان کیا ہو جائے گا؟ پیچھے ہٹ جائے گا۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی پکڑ بڑی کمزور ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شیطان بہت بڑا کام کر سکتا ہے، نہیں، اس کی کوئی پکڑ مضبوط نہیں ہے، وہ تو ہلکا پھلکا کام کرتا ہے۔ افسوس کہ انسان اس کے بہکانے پر مداومت کرتا ہے اور اس پر اپنے آپ کو جما دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بندے نے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو من شر الوسواس الخناس، یہ وسوسے کے تعلق سے، تو ایک وسوسہ گناہوں کا وسوسہ ہوتا ہے، اور ایک وسوسہ جو انسان کو ایک بیماری قسم کی لگتی ہے، اس تعلق سے بھی حدیث میں اور اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ انسان کے دل میں عجیب عجیب شک و شبے کے خیالات آتے رہتے ہیں، شک و شبے کے کیا ہے؟ خیالات آتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان یہ سوچتا ہے نماز کے تعلق سے یا وضو یا غسل کے اور پاکی اور صفائی کے تعلق سے بھی انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں، کہہ رہے میں پاک ہوں کہ ناپاک ہوں، ہے نا، یہ بہت خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں، میں پاک ہوں کہ ناپاک ہوں، میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، میری وضو ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یہ خیال بھی کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان۔ یہ بھی وسوسہ ہے، اور یہ وسوسہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے، خناس کی طرف سے۔ کیوں شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے؟ میری وضو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آدمی ایک مرتبہ وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد دل میں خیال یہ آ جائے کہ میری وضو نہیں ہوئی، چل میں دوبارہ بیٹھتا ہوں۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، میں دوبارہ وضو کرتا ہوں، پھر واپس خیال آئے گا نہیں میں تیسری دفعہ کرتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ کتنی دفعہ انسان وضو کرے گا؟ ایک بار کرے گا، 2 بار کرے گا، 3 بار کرے گا، حتیٰ کہ وہ یہ کہے گا چل میں وضو ہی نہیں کرتا ہوں، نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں۔ شیطان کا مقصد کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ شیطان کا مقصد پورا ہو گیا۔ نماز پڑھ رہے، نماز پڑھتے پڑھتے رکعت میں شک ہو گیا، رکعت میں کیا ہو گیا؟ شک ہو گیا۔ یہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ وسوسہ شیطان کی طرف سے۔ ارے میں نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی، 3 پڑھی یا 4 پڑھی، نہیں میں نماز توڑ دیتا ہوں، میں واپس پڑھتا ہوں پوری۔ واپس پڑھ رہا ہے نماز توڑ کے، واپس پڑھنے میں واپس خیال آ گیا نہیں توڑتا ہوں، پھر میں واپس پڑھتا ہوں۔ آخر کار وہ نماز پڑھنے سے ہی کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا۔ شیطان کا اس وسوسہ ڈالنے کا مقصد کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ تو اس قسم کے بھی وسوسے کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ تو شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم کیا کریں، ایسے موقع پر وسوسے کے شکار نہ ہوں، بلکہ شیطان کو ہرانے کی کیا کرے؟ کوشش کرے۔ سب سے پہلا کام ہے کہ اس قسم کا جب وسوسہ دل میں پیدا ہو تب بھی ہم کس کی پناہ مانگے؟ اللہ کی پناہ مانگے۔ سورۃ الناس میں جیسے بتلایا گیا، سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگے اور اس وسوسے کے اپوزٹ میں جائے اور اس وسوسے کے خلاف کرنے کی کیا کرے؟ کوشش کرے۔ مثلا ایک دفعہ شک ہو گیا وضو کی یا نہیں کی، میرا ہاتھ سوکھا رہا یا نہیں رہا، تو اب ایسی صورت میں کیا کرے؟ ٹھیک ہے دوسری مرتبہ وضو کر لے کانفیڈنس کے لیے، لیکن اب تیسری مرتبہ وضو نہ کرے، اب تیسری مرتبہ وضو نہ کرے، بلکہ اس کے اپوزٹ کرے کہ میں نہیں کروں گا۔ آہستہ آہستہ وہ خیال ہی دل سے کیا ہو جائے گا؟ چلا جائے گا۔ جیسے مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا گنگوہی کے تعلق سے ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں اور ہمارے اس ملک کے علماء میں ان کا جید علماء میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے تعلق سے یہ بات آتی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ وضو کی کر کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میری کوہنی سوکھی رہ گئی ہے۔ بھئی کوہنی اس کو سمجھنا، ہاتھ دھونے کے لیے یہاں تک ہاتھ دھونا ہے، تو میری کوہنی سوکھی رہ گئی، تو میں نے دوبارہ وضو کی، پھر واپس آیا تو دل میں واپس خیال آیا کہ نہیں میری کوہنی سوکھی رہی۔ تو جب تیسری مرتبہ مجھے یہ خیال آیا تو میں نے زور سے چیخ کر کہا کہ اچھا شیطان صاحب آپ ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ یعنی یہ معاملہ کس کی طرف سے چل رہا ہے؟ شیطان کی طرف سے چل رہا ہے۔ جب میں نے یہ کلمہ کہا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، تب میرے دل سے یہ خیال اور یہ وسوسہ کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ معلوم یہ ہوا اللہ والوں کی بڑی باتیں ہیں بہرحال کہ اس قسم کے ذریعے سے بھی شیطان دل میں وسوسہ اور خیالات ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ پاکی اور صفائی کے تعلق سے کبھی وسوسہ اور دل میں خیال آتا ہے۔ مثلا استنجا کرنے کے بعد ایسا انسان کو لگتا ہے کہ بھئی مجھے پیشاب کے قطرے گرے ہیں، ابھی نماز پڑھتے پڑھتے دل میں یہ وسوسہ آ گیا ارے پیشاب کا قطرہ گرا ہے یا نہیں گرا ہے، یہ بھی دل میں انسان کے خیال آتا ہے۔ تو ایک شکل یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہمیشہ اس بیماری میں ملوث ہے،
جس کے پیشاب کے قطرے ہمیشہ گرتے رہتے، جس کو سلیس البول کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بھئی کوئی انسان کمزور ہو جاتا ہے تو کنٹینیو اس کے پیشاب کے قطرے گرتے جاتے ہیں، تو شریعت کوئی سخت شریعت نہیں ہے، شریعت آسان ہے، دین اسلام آسان ہے۔ شریعت نے رہنمائی یہ فرمائی کہ ایسا شخص کیا کرے جس کو یہ مستقل بیماری لگی ہے، تو اس شخص نے یہ کام کرنا چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو عین یا تو جماعت کھڑے ہوتے وقت یا انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے لیے آتے وقت بالکل عین موقع پر وہ وضو کرے، نماز سے پہلے عین موقع پر کیا کر لے، وہ وضو کرے، اور وضو کرنے سے پہلے اس جگہ پر کچھ کپڑا یا کپاس یا کوئی ایسی چیز رکھ دے جو قطرات اس کے اوپر گرے، اور اس کے بعد عین موقع پر وضو کرے اور پھر وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے سیدھا وضو کے بعد نماز شروع کر دے۔ اب چاہے دوران نماز اس کے قطرے گرے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو ناپاک سمجھا نہیں جائے گا۔ اتنی شریعت نے آسانی پیدا فرمائی ہے۔ اور اس کے علاوہ جس کو اس قسم کی بیماری نہیں ہے، صرف ہلکا سا کبھی خیال آ گیا تو اس خیال پر نماز کو توڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یقین ہے پیشاب کا قطرہ گرا ہے، یقین ہے تو ایک الگ بات ہے کہ وہ ناپاکی کا مسئلہ ہے، دوبارہ وضو کرے، اس جگہ کو ہلکا سا دھو لے، دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھ لے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ وگرنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک شخص کی تربیت یہ فرمائی ہے کہ ایک شخص نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتا ہوں تو میری وضو باقی نہیں رہتی ہے، میری وضو باقی، مجھے ایسا خیال لگتا ہے کہ میری وضو ٹوٹ گئی ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایسا مت کر، تیری وضو نہیں ٹوٹی، تو جب نماز پڑھ اور جب تک کہ تو بدبو نہ سونگھے یا آواز نہ سنے تب تک نماز کو مت توڑ۔ مطلب یہ کہ جس طریقے سے پیشاب کے نکلنے سے نہ وضو ٹوٹ جاتی ہے، اسی طریقے سے ہوا کے خارج ہونے سے بھی وضو کیا ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تسلی دی کہ جب تک کہ تو اس قسم کی بدبو نہ سونگے یا یہ کہ ہوا خارج نہ ہو اس وقت تک تو اپنی نماز کو مت توڑ۔ جبکہ اس کے برعکس کا مطلب فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ بھئی پیچھے سے ہوا کے خارج ہونے کے لیے آواز کا آنا ضروری نہیں ہے اور بدبو کا آنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک انسان کو یقین ہے کہ میرے سے ہوا خارج ہو گئی تو گویا اس کی وضو کیا ہو گئی، ٹوٹ گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس لیے اس طرح فرمایا کہ وہ شخص شک و شبے کا شکار تھا اور وسوسے کا شکار تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعلیم اور ترغیب یہ دی کہ تو اس طریقے سے کام کر۔ معلوم یہ ہوا کہ ہلکے سے وسوسے آنے کی بنا پر پاکی اور صفائی کے تعلق سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو آدمی نے صاف سمجھے اور صاف سمجھ کر نماز کو پڑھے، اس لیے کہ یہ شیطان ہی کی طرف سے وسوسہ ہے کہ انسان ایک وقت ایسا آئے گا کہ وضو بھی چھوڑ دے گا اور نماز بھی چھوڑ دے گا، تو اس سے کیا ہونا چاہیے، بچنا چاہیے۔ نماز کے تعلق سے رکعتوں میں شک پیدا ہو گیا، 3 پڑھی یا 4 پڑھی، تو جیسے کہ فقہائے کرام نے مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں کانفیڈنس کر لے کہ نہیں میں نے 3 ہی پڑھی ہے اور 1 رکعت ایکسٹرا پڑھ لے اور بات کو کیا کر دے، ختم کر دے۔ اس میں کنفیوز ہو کر ذہن پر پریشر ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھلے اس نے 4 بھی پڑھی ہو لیکن شک پیدا ہو چکا ہے 3 یا 4 کا یا 2 یا 3 کا، تو اس میں 1 رکعت کا مزید کیا کر لے، اضافہ کر لے اور بات کو کیا کر دے، ختم کر دے۔ اتنی آسان شریعت ہے تو اس کو جاننا بھی چاہیے تاکہ انسان ان وسوسے اور غلط خیالات سے اپنے آپ کی کیا کر سکے، حفاظت کر سکے۔ تو الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ یہ خناس اور یہ شیطان جو انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتا ہے، من الجنت والناس، آخری آیت من الجنت والناس، چاہے یہ وسوسے ڈالنے والے جنات میں سے ہو یا کس میں سے ہو، انسان میں سے ہو۔ جنات یعنی اشارہ کس کی طرف ہے، شیطان کی طرف۔ کان من الجن، قرآن نے بتلایا کہ شیطان کا خاندان کس میں سے ہے بھائی، شیطان کا خاندان جنات کا خاندان ہے، شیطان کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، شیطان در حقیقت جن میں سے ہی ہے۔ قرآن نے بتلایا کان من الجن، کہ وہ جنات میں سے تھا۔ تو اللہ نے جن کو آنکھ سے پیدا فرمایا، ایک الگ مستقل ٹاپک ہے۔ بہرحال تو شیطان جنات میں سے ہے، اور اس قسم کے خبیث لوگ جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں اور شیطان وسوسہ ڈالتے رہتا ہے، اور مستقل سورہ ناس میں یہ بتلایا گیا کہ والناس، انسان بھی
انسان کے دل میں وسوسے اور خیالات کیا کرتے ہیں؟ ڈالتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے اصلی شیطان اور ایک ہوتا ہے انسانی شیطان۔ ایک ہوتا ہے اصلی شیطان اور ایک ہوتا ہے انسانی شیطان۔ تو سورۃ الناس میں اصلی شیطان سے بھی پناہ چاہی گئی ہے اور سورۃ الناس میں انسانی شیطان سے بھی اللہ کی کیا چاہی گئی ہے؟ پناہ چاہی گئی ہے۔ انسانی شیطان سے کیا مراد ہے؟ ظاہر بات ہے کہ انسان، ابھی کہا کہ بھئی شیطان گناہ مکمل کرواتا ہے، ایسا نہیں، شیطان تو صرف ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے، ایک ٹاپک دے دیتا ہے، آگے کا کام انسان خود کر لیتا ہے، آگے کا کام انسان خود کرتا ہے۔ تو بعض وقت انسان اتنا عاصی اور نافرمان ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، وہ شیطان سے بھی کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ آگے بڑھ جاتا ہے، اور وہ خود لوگوں کے دلوں میں غلط خیالات، غلط وسوسے ڈالتا ہے، گناہوں کے راستے لوگوں کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ آسان کر دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنا معاشرہ کہ اس معاشرے میں ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں اور ایسی ایسی چیزیں پھیل چکی ہے جو انسان کو در حقیقت وسوسے اور گناہوں کی طرف کیا کرتے ہیں؟ مائل کرتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ موبائل دیکھیے، اس موبائل کے اندر غلط غلط چیزیں اگر یہ انسان ہی ڈالتے ہیں اور انسان ہی ایجاد کرتے ہیں۔ آج کی جو ٹیکنالوجی ہے اور آج کی جو جدید طریقے اور چیزیں ہیں کہ بھئی گانا ہے، بجانا ہے اور یہ ساری چیزیں، یہ سب کون ہے؟ انسانی شیطان ہے۔ کون ہے؟ انسانی شیطان، جو دوسروں کے لیے گناہ کا راستہ ہموار کرتے ہیں، دوسروں کے لیے گناہ کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور خصوصاً گانا، میوزک، یہ شیطان کا بہت بڑا آلہ ہے۔ گانا اور میوزک یہ شیطان کا کیا ہے؟ بہت بڑا آلہ۔ آلے کا مطلب بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، شیطان کے حربوں کا تذکرہ فرمایا، شیطان کن کن ہتھیار سے انسان پر حملہ کرتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا ہتھیار جو اللہ نے ذکر فرمایا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ تو میرے بندوں کو بہکائے گا اپنی آواز سے۔ اور شیطان کی آواز کیا ہے؟ گانا بجانا۔ شیطان کی آواز کیا ہے؟ گانا بجانا، میوزک۔ اس کے ذریعے سے شیطان انسان پر بہت جلد حملہ کر دیتا ہے، اور شیطان اس کے ذریعے سے گویا شیطان کیا کرتا ہے؟ انسانوں کے اندر بہت جلد وسوسے دل میں اور خیالات گناہوں کے پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے سامنے چونکہ کچھ جوان بچے بیٹھے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے اس موبائل کے طریقے کو صاف رکھیں اور اس میں گانا بجانا ہمارا نہ ہو، کہ یہ گانا بجانا در حقیقت وسوسے اور گندے خیالات لانے کا دل میں ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے؟ الغنا ينبت النفاق فی قلبی، گانا دلوں میں کیا پیدا کرتا ہے؟ نفاق پیدا کرتا ہے، کہ بہت جلد انسان گانا سن 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 کر منافق بن جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں ایمان والا رہنا ہے کہ منافق بننا ہے؟ ایمان والا بننا ہے، وگرنہ منافق تو کافر سے بدتر ہے، منافق تو کافر سے بدتر ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے منافق کے جہنم کی جگہ کیا بتلائی؟ ایک کافر اگرچہ اوپر رہے گا لیکن منافق انتہائی گراؤنڈ فلور میں رہے گا۔ ہاں، جہنم کے بھی کیا ہے؟ درجات ہے، کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کو اسپیشلی الگ سے سزا دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بہت زیادہ دین کو تکلیف پہنچانے کی اور اسلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کے اختیار کرنے کی وجہ سے ہمارا شمار بھی ان لوگوں کے ساتھ میں ہو جائے۔ اس لیے شیطانی آواز سے ماحول کو بچانے کی اور اولاد کو، گھر والوں کو اور خصوصاً گھر کی عورتوں کو اور مستورات کو بچانے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ کبھی گانا سننے کی عادت نہ ڈالیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو گانا سنتا ہے، بڑے شوق سے ہم ایئر فون کانوں میں لگاتے ہیں اور گانا سنتے ہیں، گھنٹے گھنٹے گانا سنتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جس کان میں ہم یہ چیز ڈال کر اس طرح گندی چیزیں سن رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے کل قیامت میں پگھلایا ہوا شیشہ اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا، پگھلایا ہوا شیشہ اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ تو ماحول کو ہم خراب کرنے والے نہ بنیں
اور موبائل کے رنگ ٹون کو بھی ہم گانے والا نہ بنائیں۔ بہت سی عورتوں کے موبائل کے رنگ ٹون بھی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ گانے والے ہوتے ہیں۔ یہ غلط چیز ہے، بلکہ موبائل کے رنگ ٹون کو بھی سادہ رکھنے کی فکر اور کوشش کریں کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے اور فواحشات بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہی من الجنت والناس کہ کچھ کام وسوسے کے شیطان کرتے ہیں، اصلی شیطان کرتے ہیں، اور کچھ کام وسوسے کے انسانی شیطان کرتے ہیں۔ اور انسانی شیطان کے وسوسوں کے کاموں میں سب سے بڑا کام ہے گانا بجانا، جس کے ذریعے سے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بے حیائی دنیا میں کیا ہو جاتی ہے؟ پھیل جاتی ہے۔ اسی لیے بات ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا۔ ایک حدیث بول کر گانے کی بات جب نکل ہی چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ صوتان ملعونان، دو آوازیں اللہ کے نزدیک بڑی ملعون ہیں، دو آوازیں اللہ کے نزدیک بڑی ملعون ہیں۔ ملعون کا مطلب ایسا گناہ جس پر اللہ اور اس کے رسول کی کیا برستی ہے؟ لعنت برستی ہے۔ اللہ اکبر۔ بے لعنت سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو، حالانکہ نہیں کہنا چاہیے، تجھ پر لعنت ہو، اس پر لعنت ہو، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن بہت ہی کچھ ایسے گناہ ہیں تھوڑے کہ جس گناہ پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ ان گناہوں میں سے کیا گناہ ہے؟ کہا کہ صوتان، دو آوازیں ایسی ہے کہ ان دو آوازوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت اترتی ہے۔ پہلی آواز کون سی؟ کہا پہلی آواز کہ پہلی آواز کون سی؟ کہ خوشی کے موقع پر گانا بجانا، خوشی کے موقع پر، عند الفرحی کا لفظ حدیث میں آیا ہے، خوشی کے موقع پر گانا بجانا۔ اور دوسری آواز کون سی ہے؟ کہ غم کے وقت میں چیخنا چلانا، کسی کا انتقال ہو گیا تو پھر گھر میں چیخ رہے، چلا رہے، ماتم کر رہے، تو یہ ماتم کرنا، یہ آواز اللہ کو بڑی ناپسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان رونے والیوں پر اور رونے والوں پر، رونا نفس سے رونا الگ چیز ہے، لیکن چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا جس کو ماتم کرنا کہتے ہیں، تو اس ماتم کرنے کی جو آواز ہے اس آواز پر اللہ کی لعنت آتی ہے۔ اور پہلی آواز کون سی؟ خوشی کے موقع پر گانا بجانا۔ اللہ معاف فرمائے، شادیوں کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، بڑے دھوم سے ہو جاوے، بڑے دھوم دھام سے ہو جائے، لوگ یاد رکھے، تو گویا ایک بستی میں اگر کوئی ڈی جے لگا ہوا ہے یا اس بستی میں اگر کوئی گانا بجانا لگا ہوا ہے تو ایسا سمجھ لیجئے گا کہ اس بستی پر در حقیقت اللہ اور رسول کی کیا ہو رہی ہے؟ لعنت نازل ہو رہی ہے۔ یہ کسی کا، ہمارا تمہارا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے مگر نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ذرا ٹھنڈے دماغ سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس شادی کے موقع پر تو ایک باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کی شادی، میرے اولاد کی شادی برکت والی بن جائے، مگر برکت تو دور کی بات کہ وہ شادی لعنت والی بن جاتی ہے، جس مقام پر اور جس موقع پر ہم گویا اللہ کی اتنی بڑی کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ انسانی شیطان ہوتے ہیں جو اس قسم کے کام پھیلاتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو بہرحال المختصر سورۃ الناس سے ہمیں اس بات کا پیغام ملتا ہے کہ جب بھی وسوسے اور گندے خیالات دل میں پیدا ہو تو فوری طور پر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے یا کم سے کم سورۃ الناس پڑھ لیں تب بھی کافی ہے، اور یہ کہ اس گناہ سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مکمل بندے کو اس گناہ سے بچائے گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ناس کا جو مضمون ہے اور سورۃ الفلق کا جو مضمون ہے وہ مضمون ہمارے حق میں اللہ پاک قبول فرمائے، اور وسوسوں سے، خیالات سے اور گناہ کی طرف مائل ہونے سے اور مخلوق کے مکمل شر سے اللہ پاک ہم تمام کی حفاظت فرمائے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس میں جن جن لوگوں سے اور جن جن چیزوں سے پناہ چاہی گئی ہے اللہ تعالی ہمارے حق میں وہ پناہ کو قبول فرمائے اور اپنی پناہ ہمیں اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔